انسان حضرت شیخ الاسلام. اب اس کی عادت چھوڑ دیجیے، بہت نعرے لگائے آپ. اور کہیے آج کا دن کیسا گزرا آپ کا؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم. آپ تو ان کو خوب پہچانتے ہیں. الحمدللہ. ایسا ہم دونوں آدمی غلام ہیں. آپ قبول کر لیں غلام ہوں، بس یہی بس ہے ہمارے لیے. اور آپ کا سفر خیریت سے ہوگا؟ اتنی بڑی اجرت سے واپسی بہت بھاگ دوڑ گئی. بہت بھاگ ہوگا. اور وہاں تو سب خیریت؟ ہاں سب اچھا ہے. مولانا ہشام صاحب خیریت سے طبیعت صحیح نہیں ہیں؟ ہے. نہیں طبیعت صحیح نہیں. طبیعت صحیح نہیں. بنارس سے ایک دن کے لیے گھر آئے تھے، جس دن نکاح تھا اس دن. پھر دوسرے دن لکھنؤ تشریف لے گئے ہاسپٹل. وہ دیسی کا مشہور ہاسپٹل چلنا تھا، سرکاری جو بڑا ہے مشہور. جسے اپالو کیا کہتے ہیں؟ یہ اپالو کہتے ہیں. تو ایک تو میدانتا ہے، میدانتا ہے، اپالو ہے، پی آئی جی کیا کہتے ہیں؟ پی جی آئی. پی جی آئی. وہاں پر 5-6 دن کے لیے رہے. 5-6 دن وہاں رہے. اچھا. پھر گھر پہ، ابھی گھر پہ ہی ہیں، لیکن طبیعت صحیح نہیں ہے. ڈاکٹروں نے سمجھ لیا تکلیف؟ ہاں لیکن کمزوری بہت زیادہ ہے، کھایا پیا نہیں جا رہا. آپ کا سلام میں نے پہنچایا تھا، بڑے خوش ہوئے اور بہت ہی زیادہ شکریہ بھی ادا کر رہے تھے. اور آپ کا نام سن کے بہت خوش ہوئے. وہ جیسے سے ان کو طاقت آئی ایسا لگا. سلام کہا ہے اور دعا کی. نہیں، بہت غنیمت شخصیت ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں. ہمارے استاد شمس العلماء مولانا شمس الدین صاحب جعفری. جعفری سے مراد امام جعفر نہیں ہے، حضرت جعفر طیار، ان کی نسل سے ہوا. اور ان کے بہت ہی لائق فائق فرزند مولانا ہشام، قابلیت لیاقت کے لحاظ سے باپ تو تھی ہی شمس العلماء. قانون شریعت جن کی ہے، کیا انداز بیان ہے، کیا تحریر ہے، کس قدر سمندر کو انہوں نے کوزے میں سما دیا. یعنی بڑی بڑی کتابوں سے بے نیاز کر دیا عوام کو. خاص طور پر عوام کیا، خواص بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. خواص اور اس کی جو اشاعت آپ نے کرائی وہ بڑی شاندار. رسول بھائی کی بھی ہے بہت بڑا. بڑی خاصم کہتے ہیں خلیفہ صاحب. کہ چھوچا شریف 3 دفعہ حاضری ہوئی. اچھا، اس سفر میں؟ جی، کیونکہ ہم لوگ دہلی سے ڈائریکٹ جونپور چلے گئے تھے سب. اور وہ بڑی صاحب بچی جو تھی وہ شاید میں یہاں. اچھا، شادی کس کی تھی؟ ان کے صاحبزادے. ہاں، صاحبزادے. تو اس میں پوری طور سے کہاں شریک ہو پائے ہوں گے ہشام میاں؟ نہیں وہ نہیں. حالانکہ نکاح انہیں کو پڑھانا تھا، کیونکہ ان کے بھانجی لگتی ہیں تو، مگر نہیں ہو سکا. ان کے صاحبزادے نے پڑھایا. صاحبزادے کو اچھی لائن پر لگایا انہوں نے. ہاں ہے 2 بچے اسی لائن، 2 صاحبزادے اسی لائن. 4 ہیں وہ گھرانہ جو ہے جی علمی گھرانہ ہے، تو اس کا نشان نہیں مٹنا چاہیے. صحیح. اپنے ساتھیوں میں بہت ہی زیادہ ذہین، طلاقت لسانی، برجستہ گوئی، یہ ہمارے قاضی صاحب شمس العلماء کی خصوصیات ہے. اس میں ایک اور بات تھی ان کی
کہ جب دو ساتھیوں میں بحث ہوتی تھی نا تو جو پہلو بھاری ہوتا تھا وہ پہلے سمجھ لیتے تھے تو یہ اور اسی کے ساتھ دیتے تھے. جیت کا سہرا ان کے سر بن جاتا تھا. بہت دماغ کے آدمی تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو چھڑا ہے یہ کہاں جائے گا, اور پھر آخر میں جیت کس کی ہے وہ اسی کی موافقت تو شروع کر دیتے تھے. ان سے کوئی بحث نہیں کر سکتا تھا. ایک مرتبہ ہمارے بڑے بھائی مسنہ میاں صاحب قاضی صاحب نے ان کی زبان سے سوال نکل گئے تھے, سوال تو قاضی صاحب سے رہا نہیں گیا. آپ بھی سوال بولتے, بڑے مزے کی بات, آپ بھی سوال بولتے. تو ان سے ایسا جواب انہوں نے دیا اسی طرح کا ذہن ہے. حضور میں آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں, جب عربی میں بولوں گا تو سوال ہی دیکھیے. مگر قاضی صاحب ہارے نہیں. اچھا تو آپ نے یہ راستہ نکالا, ہارے نہیں ہو, یہ راستہ نکالا آپ نے. بہت ذہین تھے. کچوچا شریف کا کوئی عرس ناقہ نہیں کرتے تھے, بحث مباحثہ ہی. ہمارے استاد صاحب حضرت محمد احمد مصباحی صاحب ہاں محمد آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار عبارت پڑھ رہا تھا حضور حافظ ملت کی خدمت میں, تو لفظ میں نے جہالت پڑھا. اچھا حضور حافظ ملت فرماتے ہیں جہالت بھی جہالت ہے. بزرگوں کی نظر ہر پہلو پر رہتی تھی. تو مولانا محمد احمد مصباحی کے بھی ساتھ آپ کا کچھ ہوا؟ میں پڑھتا تھا نا وہاں, اچھا پڑھتے تھے. مبارک پور میں 91-92 میں, آج سے 20 سال پہلے سابیہ اور سامنہ میں حضرت میں. اچھا اچھا اس میں سے ہاں, اس سے پہلے یہاں کی تعلیم تھی میری اور پھر پاکستان کی پیر کرم شاہ صاحب کے ادارے میں. پھر ویزا نہیں ملا تھا مجھے پاکستان جانے کا, تو یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی باقی تعلیم یہاں. یہ مجیب جماعت نکلی جی حضرت صدوق شریعہ کے شاگردوں کی, جو ایک سے واہ. پوری جماعت. ڈھائی عالم والا کیا واقعہ ہے وہ؟ ہاں وہ ہے. وہ قاری صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہندوستان میں اس وقت 2.5 عالم ہے. 2.5 تو کون؟ ایک مفتی اعظم اور ایک صدر العلماء, ان کو بھی لیا تھا. سمجھے, وہ آدھا میں کون سے آج شمس الدین جونپوری جو فرماتے تھے ایک مفتی اعظم ایک صدر العلماء وہ آدھا میں. تو مسکرا کے صدر العلماء کہتے ہیں آپ آتے کیسے, آپ تو پاؤ بھی نہیں. یا بڑوں میں جو آپس کی نوک جھونک ہوتی ہے. اسی دیوبندی کے جواب میں کوئی رسالہ بھی لکھا تھا, وہ ابھی ناپید ہے, نہیں پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا. کیا اصل میں
वहाँ पे जौनपुर में मेरा जाना अक्सर हुआ करता था काजी साहब की वजह से। तो एक मौलवी दाऊद थे, वो बहुत परेशान थे। शमसुल उलमा का जवाब तो बन नहीं सकते थे, बहुत परेशान थे। तो आपने एक रिसाला क्या है, नमूने वहाबियत, उसका जवाब दाऊद ने दिया आईने हिदायत। और वो अजीब व गरीब था वो मौलवी दाऊद। हम भी तालिब इल्मी दौर से गुजर रहे थे, जो पुराना जाना अक्सर था। हमारी बहन भी वहाँ रहती थी। तो नमूने वहाबियत पर कुछ मैंने उससे कम में मुझे कुछ आपसे सवालात करना, इम्कान किस्म के मसले पर था। उसने कुछ छेड़छाड़ किया था। समझे आप ही किताब लिखने वाले हैं तो आप ज़्यादा अच्छा जवाब दे सकते। बहुत साफ कहता मौलाना, वो हमने आखिर हाँ पकड़ दिया, हमने पढ़ लिया अपना बहुत है कि अरे ऐसा किस्सा मौलाना शमसुद्दीन यहाँ है ना, उन्होंने किताब लिखी, हमारी कौम हमारे पीछे पड़ गई, उसका जवाब दो। अब हम ना जवाब देते तो हमारी मौलवियत कहाँ जाती। अरे बिल्कुल साफ, हम तो अपनी मौलवियत को बचाने के आप कहाँ आए। इस तरह से उसने रुख बदल दिया। वो गुस्से में आ गया, तो गुस्से में आया कुछ, मगर बहुत उसने संजीदगी से, हमने आपके लिए थोड़े इन जाहिलों को खामोश करने के लिए कि हमने भी जवाब दे दिया, हमने भी जवाब, बस इतने के लिए, चाहे जवाब हो चाहे ना हो। कहीं कहीं लोग इस तरह का भी जवाब देते हैं कि वो जवाब नहीं होता, मगर बस है कहने को है। उनके आदमी प्रोपेगेंडा कर देता है, हमारे मौलाना ने भी जवाब दे दिया। सही ये हालांकि वो सवाल जवाब कर हमारे हाफिज मिल्लत है, एक कहावी ने लिखा मकामुल हदीद, तो हाफिज मिल्लत ने जब अल-अज़ाबु शदीद, ये सब अल-अज़ाबु शदीद तो बुनियादी तौर पर मौलाना महबूब अशरफी ने लिखा था, मगर हाफिज मिल्लत ने इजाज़त दे दी कि मेरे नाम से छाप दो। वो उस्ताद थे, शागिर्द। तो जो उसने मकामुल हदीद के जवाब अल-अज़ाबु शदीद, उसका जवाब उसे बन नहीं पड़ा, फिर वो खामोश हो गए। इसमें अगर कोई अज़रुए शरा कोई हर्ज तो नहीं होता है ना, किताब किसी की वो नाम किसी और का जाए? नहीं नहीं, वो तो ठीक है। अगर कोई कहे मेरी किताब आप अपनी तरफ से छाप दो, इजाजत है, वह उसने इसका अख्तियार दे दिया, इसमें उसकी तो कोई तौहीन नहीं होती है। और वो चीज उसने अपना मान के दिया, तो हम अगर किसी चीज को अपना मान के हमारी चीज है हम आपको दिया तो आप उसके मालिक हो गए, समझा? तो वो बात अलग थी। और मगर
کہے بغیر سنائے بغیر آپ کسی کتاب نقل کر کے چھاپ دیں، یہ جرم ہوگا، یہ تو جرم ہے۔ اس میں کوئی جرم اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں کتنی مثال ہے۔ آج تک آپ جانتے ہوں گے کہ تحفہ اثنا عشریہ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب ہے، بہت مشہور ہے، سمجھا؟ اس میں شاہ عبدالعزیز کا نام بھی نہیں، وہ عبدالحلیم صاحب کا نام ہے۔ کتاب ان کی اور بہت زبردست کتاب ہے، بہت تجدیدی اجتہادی انداز ہے اس کے اندر، قلم میں شاہ عبدالعزیز کا، شیعوں کو خاموش کر دیا۔ رد شیعہ، اگر اس کتاب کو آپ پڑھ لیں تو آپ کا کوئی جواب نہیں، ایک ایک گوشے کو اٹھا کر کے انہوں نے سارا ان کا تقیہ یہ وہ سب مٹی ملا دیا اور نام نہیں دیا۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں میرے ذہن میں نے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ صاحب اس میں عبدالحلیم کا نام ہے، سمجھا؟ تو میں نے اسے کہا کہ تم کیوں فکر میں، جو عبدالحلیم ہے وہ عبدالعزیز بھی ہے، تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ مگر میں نے جو مسئلہ سمجھی وہ یہ ہے، وہ دور شیعوں کے عروج کا دور تھا ہمارے ابد میں، اور خطرہ رہا ہوگا، تو انہوں نے اپنا اصلی ایک طرح سے ایک تدبیر ہے یہ کہ اصل جو مشہور نام ہم نہیں، ہم کوئی وصفی نام دیتے ہیں، مشہور نام نہ دیا، ورنہ اتنی گران قدر کتاب سب چاہیے کہ ہمارے نام سے چھپے، اور وہ اتنی آسانی سے دے رہے۔ یہی ہمارے حافظ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمٰن نے کیا، اپنی بہترین کتاب، ایک تو کتاب وہ لکھتے تھے، بہترین مدرس تھے، ہمیشہ انہوں نے کتاب پڑھائی ہے، وہ کتاب لکھنے کا کام انہوں نے کیا ہی نہیں، اور کیا بھی ایک بہترین کتاب لکھی ہوئی تو شاگرد کے نام کر دیا۔ اللہ صاحب اس شدید شاگرد بہت زبردست کتاب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کتاب کو دوسرے کے نام کرنے کا رواج تھا، اور اس کو معیوب اہل علم نے نہیں سمجھا، اور آگے بڑھے۔ بہت ساری کتابیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھی، کسی کو حجت الاسلام کے نام کر دیا، کسی کو اور کے نام کر دیا، یہ ان کی بات تھی کس کے نام کرنا، اور کون اس کا اہل ہے کہ اس کے نام کیا جائے تو لوگ سمجھیں کہ یہ اسی کی کتاب ہو سکتی ہے۔ اب وہ کوئی مصلحت رہی ہوگی۔ تنبیہ الجہال کے لیے بھی سنا ہے میں نے کہ وہ کتاب اعلیٰ حضرت ہی کی ہے، لیکن حافظ الہی بخش خدا بخش ان کے نام سے قاسم نانوتوی اور حسن نانوتوی کے خلاف جو ہے ہو سکتا انہی کی کتاب ہے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کی تحریر کا جاہ و جلال اپنی جگہ پر، اس سے تو کوئی بڑھ نہیں سکتا، مگر کچھ مصلحتیں سمجھا ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو تدبیر اختیار کرنی پڑتی ہے، سمجھا؟ تو مولانا ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح اہل سنت حق پہ ہے اور یہ باطل پہ ہے، یہ ہم کو اٹیک کر رہے ہیں، ہم ڈیفنس میں ہیں، تو یہ
बहुत सही बात पकड़ी है इन्होंने। बातिल अटैक कर रहा, हम दिफा कर रहे। डॉक्टर जो होता है वो नफ्स पकड़ता है। माशाअल्लाह, सही बात। हमारे लिए कुछ राय इसके किस तरह से हम अप्रोच करें, क्या करें? एक ऐसी बीमारी का आपने जिक्र किया है, बहुत आम हो चुकी है। अब हम आपको राय दें तो उस राय से फायदा क्या होगा और कैसे क्या काम आप बना लेंगे उससे? आप हक पर कायम रहना, हक बात कहना, बस यही आपका कमाल है और यही आपकी जीत है, इसी में सुरखरुई है। लोग नहीं जानते कि असल जीत क्या है, असल कामयाबी क्या है। साहब इकराम की सबसे बड़ी जीत ये थी कि जिस बात पर रहे आखिर तक रहे, यही उनकी जीत थी। दुनिया मुखालिफत कुछ भी करते रहे और जिस बात पर रहे। और जहां हक मालूम, कभी नाहक पर ठहरे नहीं। यजीदी लश्कर का सिपह सालार जो हजरत हुर के नाम से सामने आया, यजीदी लश्कर उसको तो फिर अपने अमीर को का फैसला करना था, उसका सुनना था। मगर हक उस पर जब वाज़ेह हुआ तो जान करके कि इन्हिराफ के बाद कत्ल के सिवा हमारे कोई भी नहीं हो गए, बड़े आराम से हो गए। और इमाम हुसैन से आकर माफी मांगने, हजरत का दामन तो वसी था ही। सुभान अल्लाह, बेशक। समझे, माफ करना, अपने दुश्मनों को माफ कर देना, ये तो रसूल के घराने की खास बात है। और अपनी आकबत, अपनी आखिरत सब जानते हुए असल में हम अपनी आकबत उसको समझते हैं जो फौरन पेश आए। ये उस आकबत, ये उस आकबत की खैरियत देखते हैं जिसके बाद फिर आकबत ही नहीं है। यही इनकी जीत। हम यहाँ जीते तो हमने समझ जीता, इसको हम जीत समझते हैं, वो नहीं। हम अगर आखिरत में जीते तो हम जीत गए। यहाँ क्या, यहाँ की जिंदगी कोई वक्त नहीं रखती, कोई वक्त नहीं रखती। हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का कोई किस्सा है कि उन्होंने जिस शख्स ने हुजूर हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी मेहमान नवाजी की हो, कि वो मदीने में आए, किसी ने उनको घर में नहीं और खाना पीना नहीं दिया, तो ज़ैनुल आबिदीन ने, ऐसा कुछ वाक़या है? हमने वाक़या नहीं सुना, हमको नहीं मालूम किस वाक़े की हकीकत है, लेकिन अगर इन्होंने ऐसा किया है तो ये उनकी फितरी मिजाज है। अहले बैत का ये फितरी मिजाज है कि दुश्मन की भी खिदमत करना, तो अपने मिजाज के हिसाब से किया होगा। ये जो बात डॉक्टर साहब ने की थी, सैटेलाइट चैनल पे सबसे पहला टीवी चैनल जो इस्लामी के नाम से है वो MTA कादियानियों का, और नाम क्या है, मुस्लिम टीवी एसोसिएशन। सबसे पहला सैटेलाइट टीवी पे जो आया है, हमारे सब बाद में आया है, वो 40 साल से चल रहा है, MTA मुस्लिम। और देखें काम क्या हो रहा है, कादियानियों फैला रहे। इसी तरह यहाँ शियों का चलता है हिदायत नाम से, हिदायत टीवी।
जियो का कौन सी लगाया तुमने? अशरफी चरण शुरू हुआ था, अभी आ रहा है किस तरह से अशरफी चरण शुरू हुआ था। यहाँ से करजन से कर्जल से चल रहा वो चल रहा है कि नहीं चल चल रहा रहा? है, चल रहा है। जिस चैनल का भी आपने नाम लिया उसको आपने कभी देखा? एक आध बार देखा, ज्यादा नहीं देखा। ज्यादा नहीं देखा, यानी ज्यादा देखने के काबिल नजर नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात ऐसा था काबिल। काबिल है, मगर आपकी तकरीर ही सुनता हूँ मैं यूट्यूब पे आपकी तकरीर सुनता हूँ, बस यही है। चैनल से क्या फायदा हुआ? नहीं, हमें कोई मसलक अहले सुन्नत की हिमायत में उसके इर्तिका के लिए कोई उसमें कोई कोशिश हो, आपके में नजर आ गया इन्होंने ये कोशिश की, इससे मसलक को ये फायदा हुआ, मैं वो सुनना चाहता था। अगर ऐसा हुआ हो तो आप बता सकते हैं। पहले दरसे निज़ामी 10 साल का था, फिर 5 साल का हुआ, अब 3 साल का हो गया है। अच्छा, सोच रहा है 1 साल का भी लोग, कुछ 1 साल की नहीं भी सोच। हजरत 1 साल का करा रहे हैं, साउथ अफ्रीका में 1 साल का करवा रहे हैं। हाँ, 1 साल का दर्ज निजामी लिख के फिर हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। सनद के साथ? हाँ, सरहद के साथ। ये तो 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मजाक है, मजाक है, नहीं, मजाक है। खिलवाड़ हो रहा है। ये हाँ। नहीं, असल में किस्सा ऐसा है कि पहले निसाब था जबरदस्त, और उस निसाब को बनाने वाले मुल्ला निजामुद्दीन थे। उस मुल्ला अब्दुल अली बहरुल्लूह उसको चलाने वाले थे। इस टाइप के मुख्तदर उलमा जो आलमी हैसियत से बर्तरी रखते थे, और वो थे अजम के, मगर अरब वाले भी उनके इज्जत और मोहब्बत की नज़र से देखते थे। वो था। अब वो सलाहियत कम होती गई, लोगों की दिलचस्पी, पढ़ने वाले लायक फायक मिले नहीं, तो इन्होंने से कोई पढ़ने वाला ही नहीं, हमारे निसाब को संभालने वाला ही नहीं, तो कुछ कम किया कि भाई यहाँ मंतक बहुत सख्त होती है, इसको हटा दो, फलसफा हटा दो, अब ये हटा दो, वो हटा दो, चलाइए। समझा? धीरे धीरे निसाब कमजोर होता गया। जैसी जैसी हमारी सलाहियत कम होती गई, हमारा निसाब ढलता चला गया। अब सलाहियत को वहाँ ले जाओ निसाब के मुताबिक, और निसाब को इस्तेमाल करो सलाहियत के मुताबिक। किस्सा ये हुआ, सलाहियत को बढ़ा नहीं सके कि निसाब के मुताबिक हम सलाहियत बनाएं। आज भी बहरुल्लूह पैदा हों, आज भी निजामुद्दीन पैदा हों, इसको नहीं, बस आज जो पैदा हो रहे हैं उनमें जिसका चाहे बहरुल्लूह कह दो, इसको चाहो निजामुद्दीन कह दो, तो आप इस हिसाब से अब आप आदमी, इसलिए कि जो अलकाब व आदाब इश्तहारों में आप देखते हैं, किसी का भी इश्तहार हो देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में उलमा से कब कोई है ही नहीं।
सब बहरुल उलूम ही है। बहरुल हालात को देखें तो जो वाकई बहरुल उलूम है, तो हालात को देखें, इस लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल भी देखें, तो वो ये कह सकते हैं आप लोग से, खुदा के लिए हमको माफ कर दो, हम बहरुल उलूम नहीं। ये लफ्ज़ किसी और के लिए रखो। पहले जिसको कहा गया था 100% नहीं, मगर एक हद तक वो वही होता था जो लोग सही जिसको बहरुल उलूम कहा वाकई बहरुल उलूम था, जिसको शमसुल उलमा कहा वाकई वो शमसुल उलमा, हाफिज मिल्लत वाकई हाफिज मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत वाकई मुजाहिद मिल्लत, मुफ्ती आजम वाकई मुफ्ती आजम थे। जिसको जो कहा वही था, मगर वो खिताबात उलमा दिया करते थे, फुसला दिया करते थे, जो जानते थे। वालिद बुजुर्गवार के उस्ताद थे मौलाना लुत्फुल्लाह अलीगढ़ी, जबरदस्त। ये मौलाना फजल इमाम के शागिर्दों में, फजल हक के शागिर्दों में थे, कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। तो मौलाना लुत्फुल्लाह अलीगढ़ी ने वालिद बुजुर्गवार को जो सनद दी, पहले लोग सनद अपने हाथ से लिख के देते थे और ये भी बताते थे हमने पढ़ाया क्या, कि वो भी उसका जिक्र होता था। अब तो खाली छपी हुई हाँ, हर शख्स फातिह आलम। तो वालिद बुजुर्गवार को अपने कलम से उन्होंने लिखा अल्लामा सैयद मोहम्मद। इस पर वालिद बुजुर्गवार जिंदगी भर नाश करते रहे, तो मेरे उस्ताद ने मुझे अल्लामा लिख दिया बस। इसका मतलब वो उस्ताद झूठे नहीं थे, वो उसी को अल्लामा लिख सकते थे जो उनकी नजर में अल्लामा हो। खालिद तो इस अल्लामा से पहले के अल्फाज मौलवी, मौलवी का लफ्ज़ क्या कहना, मौलवी अब्दुर्रहमान जामी, मौलवी मौलाना रूम। देखिए मौलवी का लफ्ज़ कितना अहम था। और इससे ज्यादा बड़ा लफ्ज़ मुल्ला, मुल्ला बहरुल उलूम, मुल्ला निजामुद्दीन, मुल्ला फला, मुल्ला फला। आज मुल्ला का क्या हश्र समझे। अब हमारे आप वहाँ पर तो बहुत है, कर्नाटक में कोई गांव खाली नहीं है जहाँ ये तीन ना हो, मुल्ला काजी, मुल्ला काजी, ये दो, ये एक और खतीब। ये सरकारी होते थे, खतीब सरकारी, बड़ी बड़ी मस्जिदों में ये सरकारी होने वाले थे, इनके पास दस्तावेजा था। समझे ये अब हर गांव में खतीब भी चाहिए, काजी भी चाहिए, मुल्ला भी चाहिए। मुल्ला यहाँ तक पहुँचाया। आजकल अगर मुल्ला बोल दें तो बेइज्जती महसूस करते हैं। नहीं बेवकूफ़ी नहीं है। अगर किसी को मुल्ला कहे तो समझे मुझे हम गाली दे रहा है, ये गाली दे रहा है। आप अपने मामूली खतीबों को खाली मौलवी कह के तारुफ कराइए, स्टेज छोड़ देगा। क्या समझ लिया इन्होंने, हमको मौलवी समझा। अब तो ये हो रहा है हजरत के मिसाल के तौर पर आपने किसी तारीख ली
تو کہتے ہیں اشتہار ہم بنائیں گے، تاریخ لی اشتہار ہم بنائیں گے، اور پھر اپنے حساب سے جو چاہے اپنے بارے میں لکھیں، ہاں جو چاہے بالکل لکھ سکتے لکھتے ہیں پھر اور اس میں ایک مجبوری بھی ہے یہ کہ جاہل بہت لوگ ہیں. اب کسی سے پتہ لیا انہوں نے، مثال کے طور پہ کہ حضرت میں پتہ لکھ دیجئے، ہم آپ سے خط و کتابت وراثت رکھنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا حقیر فقیر سراپا تقصیر مولوی عبدالعزیز نذیر، آپ لکھ دیا. تو جس کو آپ نے دیا جب وہ آپ کو خط دکھے گا تو وہ بھی یہی لکھتا ہے پتے میں، حقیر فقیر سراپا تقصیر. تب انہوں نے سوچا خود ہی لکھ دو جو لکھوانا ہو، ورنہ قوم آپ کو حقیر فقیر ہی لکھے گی. یہ رواج جو ہے اہل سنت میں زیادہ ہے، ان کے ہاں نہیں ہے. ان کے نہیں، ان کے نام میں بہت اختصار، ہاں بالکل. ہاں بہت اختصار. ان کا بڑا سے بڑا لکھنے والا، بڑی سی بڑی کتاب سید ابو العلا مودودی، بس اتنا ہی. ہاں بس ابو الحسن ندوی، سمجھا. وہاں القاب کے پیچھے نہیں جا رہے کوئی. اور یہاں تو یہ حال کہ جو کانپور میں کانفرنس ہوئی تھی 1963 میں، بڑی غضب کی کانفرنس تھی، سمجھا. اس دور کے علماء بہت سے باحیات تھے، سمجھا. مفتی اعظم میں سب، اور شمال جنوب مشرق مغرب ہر جگہ کے لوگ بتاتے ہیں 700 علماء، تقریباً 3-4 لاکھ کا مجمع. کامیابی کا نقشہ یہ. مگر اسٹیج سیکرٹری مولانا ارشد القادر جیسا خطیب، ابو الوفا فصیح جلسہ بہت کامیاب، تقریریں بہت کامیاب، ساری باتیں کامیاب. مگر اس میں جو لطیفے کا پہلو ہے وہ یہ نکلا کہ والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا تھا سن 61 میں، اور یہ کانفرنس ہو رہی تھی سن 63 میں. تو حضرت کی کمی کا احساس ہمارے تمام علماء کو تھا کہ اس کانفرنس میں حضرت نہیں. تو مفتی اعظم اور مولانا برہان، خاص طور سید العلماء، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ان کے صاحبزادے کو صدارت کے لیے رکھنا ہے. اور فوراً میں نکلا بھی تھا، حالانکہ کوئی تک ہی نہیں تھا. میں وہاں کے خطیب کی حیثیت سے بھی کچھ نہیں تھا، مگر وہ محبت و عقیدت، ایک تو کچوچا شریف اور دوسرے محدث اعظم کے احسانات، وہ لوگ بہت اس کے قدردان ہوتے تھے، اپنے علماء کے کارگزار کا قدردان تھے. اس کی وجہ سے لکھ دیا. مجھ کو بھی خطبہ جو دینا تھا وہ تحریری دینا تھا، صدر بنا دیا جناب. تو دوسرے دن کا صدر میں تھا، اور پہلے دن کے صدر حافظ ملت تھے، مولانا سید العلماء آخری دن کے صدر تھے، اور حافظ ملت صدر تھے نہیں تھے بلکہ پہلے خطیب تھے. وہ اس طرح سے ان لوگوں نے ترتیب دی تھی. خیر، اتنی بڑی علامہ ارشد القادری وہ لفاظی بہت زبردست، سمجھا، تھی وہ اس فن کے بادشاہ. وہ تو میں لکھنؤ گیا ہوا تھا میرے بھتیجی عربی میاں کے گھر پر. وہاں پر ایک صاحب اور آئے تھے لکھنؤ میں. آ کر کے عربی میاں سے کہنے لگے، عربی میاں صاحب کانپور میں زبردست کانفرنس ہوئی، آپ نہیں گئے؟ انہوں نے اسے
اور اسی میں کہا کہ وہاں ایک نوجوان بالکل نوعمر اس کو صدر بنا دیا گیا، مگر اس نے بڑا زوردار خطبہ دیا، علماء تعریف کر رہے تھے، سمجھا؟ تو عربی میں نے پوچھا ان کا نام کیا ہے، ان کو صدر بنایا تھا، تب وہ ہنسنے لگے، چونکہ ان کا نام کیا ہے تو ہنسنے لگے، کہا صاحب میں کیا نام بتاؤں، ان کا جو تعارف کرایا گیا تھا اتنا لقب لائن پر الفاظ کی بتا میں سمجھ ہی نہیں سکا نام کیا وہیں سے مجھے سبق ملا، یہ جو نام بولے تو کہیں آپ تعارف کرا رہے ہیں اور وہ اور بھی مجہول ہو گیا، یہ کیسا تعارف ہے کہ اس سے پہچان اور بھی مشکل ہو گئی، تو میرا خیال بہترین سیکریٹری وہی ہے جو صرف نام باقی تو تقریر کرتا ہے، عوام سمجھنے کی یہ کیا ہے، اس کے لیے عوام کا وقت لے رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، عوام یہ سننے نہیں ہے کہ بولنے والا کیا ہے، بول کے عوام ہاں یہ سننے ہے بولنے والا کیا بول، وہ کیا ہے وہ کچھ بھی، اس معاملے میں ہم نے حیدرآباد کو بہت شاندار پایا، کوئی تعلق نہیں، بیٹھے اسی میں وقت ضائع مت کیجیے، مگر ہمارے روایتی جیل سے گڑبڑ ہے، وہ اس میں اگر تعارف نہ کرو تو بگڑ جائے گا، اور یہ سال انہوں نے ہمارا کوئی تعارف ہی نہیں کیا، ماشاء اللہ حیدرآباد میں تو سب پہچانتے ہیں آپ کو، ہاں تو بہت پہچانتے ہیں، اہل سنت کا جو پہلے جو جوابی جو وہ تھا آپ ہی کا تھا، پہلے کوئی نہیں تھا ہمارے پاس، باصلاحیت تو بہت تھے، میدان میں آتے میدان میں آتے کوئی نہیں تھا، پتہ نہیں کیا مطلب تھا، کیوں تھا، کیا شرما حضور تھی، کوئی جواب دینے والا تھا ہی نہیں ہمارے پاس، تھا ہی نہیں، جواب کی صلاحیت والے تو تھے، جواب دینا پسند نہیں کرتے تھے، یہ بات کوئی نہیں تھا، آپ ہی آ کے جو شروع کیے سلسلہ، نہیں زبان کھلی نہیں تھی، میں آپ کو یہاں پر یہاں کا کسی کی زبان نہیں کھلی تھی، بہت سے لوگ آئے، ایک سے علماء، ایک سے کسی کوئی بولتا ہی نہیں تھا، مسلک کے مطابق کوئی بولتا ہی نہیں تھا، سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دیا کہ میں نے مسلک کے مطابق آواز اٹھائی، ورنہ اس گاؤں میں مولانا ارشد القادری جیسا انسان وہ بھی چپ رہے، وہ تو ہمارے جانے پہچانے بزرگ تھے، وہ بھی چپ رہے، کچھ نہیں بولتے تھے، تو میں نے اس کی تہ کو دیکھا کہ واقعی کیوں نہیں بولتا، کہا کہ معاملہ ایسا تھا کہ جتنے لوگ آئے ہیں وہ کسی نہ کسی پیر کے واسطے سے آئے، یہ تھا، اور پیر صاحب کی مرضی کیا ہے اس پر ان کو نظر رکھنا ضروری تھا، اور نہیں ان کا پتہ کٹ جاتا، یہ نزاکت ہے، اور میں پہلا شخص تھا جو کسی پیر کی وجہ سے نہیں آیا، سمجھے، تو میں بولنے میں کبھی کچھ نہیں، ارے کہیں کہیں بہت عجیب عجیب لطائف آپ کے یہاں پر ہو گئے، بریڈ فورڈ کا ایک جلسہ ہے، اچھا میری ایک عادت کیا تھی بالکل آخر میں آنا،
اور سب سے پہلے ہی اتر کے نکل جائیں، اول کیا آخر کیا. اور یہ لوگوں کو معلوم تھا. میں پوچھا تو میرا وقت کیا ہے، وہ 10 منٹ پہلے میں آ جاؤں گا. وہ مزاج تقریباً بن گیا تھا. تو آخر شروع میں تو مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ پہلا والا کیا بول چکا، بعد والے کیا بولیں گے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی. سمجھا. تو بریڈ فورڈ کے پروگرام میں ایسے ہی میں پہنچا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے کیا ہوا. میں شروع ہو گیا، اور میں شروع ہوا، میں نے خاتم النبیین کا عنوان اٹھا لیا، اس پر شروع ہو گیا. تو ایک مولانا تھے، مولانا نشتر صاحب. ابو محمود نشتر، ہاں؟ ابو محمود نشتر ابو الم- آج کل ویلز میں حضرت، ہیں؟ ویلز کارڈف میں ہوتے ہیں. اچھا اچھا. جی وہ نعرے پہ نعرہ لگا رہے ہیں. میں نے سوچا یہ مولانا تو بہت سے جلسوں میں میرے ساتھ رہے، اتنا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ سمجھ میں نہیں آیا، اچھا. وہ سمجھ میں نہیں آیا، مگر وہ نعرے پہ نعرہ لگا رہے. اور جن پیر صاحب کے ماتحت تھے ان کو اشارہ بھی کر رہے ہیں، اب ان کو کہو. سمجھا. اور پیر صاحب بھی خاموشی کے ساتھ داد دے رہے ہیں، وہ بھی واہ واہ کر رہے ہیں. بعد میں پتا چلا کہ مولانا نشتر اس لیے نعرہ لگا رہے تھے کہ وہی موضوع انہوں نے چھیڑا تھا، اور ان کو حکم دے دیا گیا موضوع بدلو. موضوع بدلو. وہ بالکل نروس ہو گئے، تقریر بھی ان کی پھیکی ہو گئی اور نروس ہو گئے. اور وہی موضوع میں نے بھی چھیڑ دیا، اور ان سے زیادہ واضح. تب کہتے ہیں بولی. تو اس چیز نے بھی ہمارے علماء کو خاموش رہنے پر مجبور کیا. ایسی بات نہیں کوئی بولنا نہیں جاتا تھا، مگر بعد میں جو دروازہ میں نے کھولا تو سب بولنے لگے. سب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر ہمارے پھر کچھ بولنے والے اور آئے گئے، کم رزمہ کی شکل میں، شاہ زردہ کی شکل میں آتے چلے گئے. پھر رخ ہی بدل گیا. عوام میں جوش تھا، عوام چاہتی تھی، مگر یہ بڑے بڑے جو امام تھے. اس بات کا اظہار حضرت علامہ قمر اعظمی صاحب نے کئی دفعہ ہاں. میرے سامنے بھی کیا، تقریر میں بھی کیا، کہ حضرت جس طرح سے بولتے تھے ہم بولنا چاہتے تھے لیکن بول نہیں پاتے. اہل سنت و جماعت کی ترجمانی وہ کرتے تھے، اور ان سے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ اب آپ ایسا نہ کریں، ایسا نہ بولیں. ایسا حضرت کو تو پتہ ہے، محفل کے لیے بتا رہا ہوں کہ شکاگو میں بھی آپ ہی سے ابتدا ہوا، کہ کوئی بولنے والا تھا ہی نہیں اہل سنت کے دفاع کے لیے. آپ ہی سے شکاگو میں شروع ہوا. ایک تقریر میں نے سنی حضرت، پرانی 85 کی ہے، وہ لندن کی غالباً. تو اس میں عبدالوہاب صدیقی صاحب ہیں، دیگر حضرات کرام. تو علماء کا مجمع ہے بہت زیادہ. ایسے موقع سے بولنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں کے جتنے بھی علماء تھے وہ اس حرانوں پہ ہاتھ مارتے ہیں. آپ کی تقریر سن کس طرح سے واہ ہو. وہ خود بھی بولنے والے ہیں بڑے بڑے، لیکن پھر بھی جی ہاں. یعنی ایسے ایسے ماحول سے گزرا کہ مشکل ہے کہ آپ، اس لیے کہ ایک ایسا عالم جو ہمیں بھی عزیز ہے، ہم بھی اس کا قدردان، صحیح. تو اس کا نام لے کے آپ سن کے کیا کریں گے. ایسے عالم کا بھی ہمارا ساتھ کانفرنس میں ہوا. ہم اس کی عزت اس لیے کہ خاندانی وہ اچھے اہل سنت کی نسل سے وہ ہے سب کچھ. مگر ہمارے لیے پریشان کے
انہوں نے تقریر کیا کی، یہ صاحب یہ وہابی اور یہ سنی میں جو جھگڑے ہو جاتے ہیں نماز میں ایسے ویسے، اس کا علاج یہ ہے. انہوں نے ایک علاج دیا کہ جیسے لوگ ہوں تو اپنے جیسے امام کو اختیار کر لیں، پیچھے پڑ گئے. وہابی کے پیچھے ایسے یہ تصور بول کر اب میں بیٹھ کے سن رہا ہوں. نہ سنتا تو کوئی بات ہی نہیں تھی، مجھ پر کچھ لازم بھی نہیں تھا. اب اس کے بعد میرا وقت آ گیا، میں بیٹھ گیا. تو اب میں کیسے سن کروں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے یوں سمجھے نظر ہوئی. میں نے پہلے یہ کہ دیکھی ہے، ابھی مجھ سے پہلے جو خطیب آپ کو مشورہ دے گئے ہیں وہ مسئلے کا سیاسی حل ہے، مذہبی حل میں بتاتا اور مذہبی حل جو میں نے بتایا بہت ذہن میں آنے رہا کہ بھائی امام بنانا ہے، ایسے کوئی امام بناؤ جس کے پیچھے سب کی نماز ہو، بس جس کے پیچھے سب کی نماز ہو اور ان کے اماموں کے فتووں کی روشنی میں ہو، ہمارے کہنے سے نہیں. تو میں نے بتایا کہ یہ صرف مسئلے کے اہل سنت والے ہیں جن کو لوگ تنزن بریلوی کہتے ہیں. یہی وہ جماعت ہے جس کے پیچھے ہر شخص اپنی نماز صحیح سمجھتا ہے. سارے وہابی، سارے بغیر مقلد، شیعہ، سب ان کے پیچھے. تو جب سب ان کو صحیح سمجھتے ہیں تو ایسے ہی کے پیچھے پڑھو کہ کوئی بھی صحیح ہوگا تو ہم صحیح ہیں. یہ ہم نے نسخہ بتایا اور یہ حضرت علی کی فرمان رشاد سے ہم نے لیا کہ جب ان سے کسی شخص نے کہا علی تم تو بہت ہوشیار ہو، علم والے ہو، طاقت والے، نہ جنت تم نے دیکھی، نہ یہ دیکھا، نہ وہ دیکھا، نہ عذاب قبر، نہ عذاب حشر، کچھ نہیں، بیدی کے سلمان دریا ٹائپ کا آدمی. یہ تو بڑی ناسمجھی کی بات ہے. تو حضرت علی جو تھے انہوں نے بہت پیار محبت سے بولنے والے لوگ تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک بات آؤ طے کریں. ہم نے سب مانا، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، عذاب بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، مان لیا ہم نے. مرنے کے بعد پتا چلا کچھ بھی نہیں تھا، ہم آگے مارے ہوئے تھے. اس میں ہمارا نقصان کیا ہوا؟ ہم مان کر رہے، ہمارے اس کردار پر اثر کیا تھا کہ جب ہم جہنم کو مان رہے ہیں، جنت کو مان رہے ہیں، ہمارا کردار اس کے مطابق بنا. ہر چیز کا ڈر، یہ حساب، وہ کتاب، اس خوف سے ہم نے اپنے کو سنبھالا اور کبھی ایسا کام نہیں کیا جو دوسروں کو تکلیف دے. یہ تو کیا کہ نہیں. چلیے ہم سنبھل گئے اور کوئی چیز نہیں تھی، چلیے یہ بھی مان لیا. ہمارا نقصان کیا ہوا؟ کم از کم دنیا والے ہمیں اچھائی سے یاد تو کر رہے ہیں. یہ فائدہ تو ہے. مگر تم جو کہتے ہو، ہم کہتے ہیں یہ ہے، تم کہتے ہیں آئی، تو پھر تم کیا جواب دو گے کہ جب تم دیکھو گے کہ سب ہے، آپ کیا جواب دو گے؟
اسی پر وہ ایمان لائے تھا کہ ہاں علی تم نے عقل مندی کا کام کیا، تم نے عقل مندی کا کام کیا۔ آج میں بات و صاف کہتا ہوں کہ بھائی اہل سنت والجماعت یہ ان کا مسئلہ کتنا صحیح ہے، کوئی اس کو غلط کہنے کو تیار نہیں اور نہ کہہ سکتا نہ ثابت کر سکتا، اس کے پیچھے چلتے سب چلتے، اس کے پیچھے جو بھی چلے گا وہ ناجی ہے، وہ نجات پانے والا ہے، بس اور تو کوئی بات نہیں۔ تو دیکھیں یہ اس طرح سے بھی لوگ جواب دیتے ہیں کہ ہم آپ کو حق ماننے اور آپ ہم کو ہم حق نہ ہوں تو ہمارا نقصان کیا ہے؟ تم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تم کیا وہی چیز جب آدمی باشعور ہوگا اس مسئلے کو یوں سوچے گا ایمان لانے میں مجبور ہوگا۔ خیر اللہ کا فضل ہے، ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جب خدا نے چاہا اس کے اسباب ظاہر ہوئے، جب خدا نے چاہا اور ہوتا رہا، وہ اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ حضور کی تعظیم سے نقصان تو نہیں ہے، حضور کی تعظیم سے نقصان فائدہ ہے۔ اگر ان کو پوچھ لیے کہ تم کیوں نہیں کیے، تعظیم لازمی تھی تمہاری، تو کیا جواب دیں گے؟ کیا ان سے تعظیم کیوں نہیں کیے؟ کیوں نہیں کیے جی؟ یہ لوگ جو بولتے ہیں نا کہ بھائی حضور وہابی دیوبندی ان کی بات کر ان کی بات تعظیم کیوں نہیں کیے، اس کا جواب ان کے پاس کیا ہے؟ یہ تو ان کے نہ کرنے کی بات ہے نا، ہاں وہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ جب یہ ہو پوچھیں جانے وہ تو بولتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے۔ غیر ضروری کب آپ نے تعظیم ضروری نہیں تو تعظیم نہ کرنا کب ضروری ہو بتاؤ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک آدمی عقلی کی بات ہے۔ سبحان اللہ اور دوسری بات عوامی سطح پر کیا آپ ہر ضروری ہی کام کرتے ہیں؟ واہ واہ یہاں آپ بڑی ضرورت دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے کتنا غیر ضروری کام آپ کرتے ہیں، پہلے دیکھتے کہ یہ ضروری ہے۔ واہ 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 واہ، ایک شعر میں بھی آپ نے اسی کا ذکر فرمایا ہے، بد نصیب و شہنشاہ کونین سے، صاحب قربت قاب قوسین سے، تم نے کی دشمنی ہم نے کی دوستی، کیا تمہیں مل گیا کیا ہمارا؟ بالکل شعر کا واہ، تم نے دشمنی کی تمہیں ملا کیا، ہم نے دوستی کی ہمارا گیا۔ نام پہ توحید کے انکار تعظیم رسول، کیا غضب ہے، کفر کو کہتے ہیں جاہل احتیاط۔ شاید 2000 کی بات ہے، حضرت بریڈ فورڈ میں آپ تشریف فرما تھے، پیر حبیب الرحمان کے جہاں بہت علماء تھے، 100 تقریباً رہے ہوں گے۔ ایک یہاں کے مشہور عالم نے معراج کا عنوان تھا، آپ تشریف فرما تھے، تو انہوں نے دوران گفتگو یہ کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نالین پاک پہن کر کے معراج پہ تشریف لے گئے، اور سارے علماء ان کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ بھی تشریف، میں خود سوچ رہا تھا کہ حضرت اس کے بعد تشریف لائیں گے، پتہ نہیں اس کا رد کریں گے کہ تائید، کیونکہ سارے لوگ آپ کی طرف بھی دیکھ رہے تھے، کیا کیا جائے۔
तो बड़ा नाजुक था वो, उनको कोई टोक भी नहीं सकता है, उनको कोई कह भी नहीं सकता है उनसे, ऐसे शख्स थे वो। लेकिन जब आप बैठे तशरीफ फरमा हुए तो सारा मजमा देखता रह गया कि आपने इस तरह से निभाया उसको कि बशरियत मुस्तफ़ा नालाने पाक की शक्ल में हो गई थी। वो क्या था وہ اصل میں بیان چلیے رکھا حضور کا جانا اور آنا. یہاں سے گئے اور وہاں سے آئے، یہ الگ الگ عالم ہے. یہ عالم حیوانات ہے، مطلب جمادات. تو حضور جب اوپر گئے ہر عالم کے لوازمات کو وہیں چھوڑتے گئے. عالم بشریت سے گزر کے تو وہاں لباس بشریت کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں سے گزرے، یہ عالم حیوانات یہ سب گزرتے چلتے گئے، اور جس عالم سے گزرتے گئے اس عالم کا لباس چھوڑتے گئے، چلتے چلتے. اب یہ کیسا عالم تھا کہ عالم بشریت سے بھی گزر جائیں. اور مسلط خدا بندی کی تھی کہ انہیں آنا ہے، ان کی بشریت واپس رہے گی ان کے ساتھ رہے گی. تو وہ لباس اتارتے چلے گئے، اور یہ لباس بشریت آپ کے پیروں میں آ کے ایسا اٹک گئی جیسے نالین ہوتی. اور جب آئے تو یہی پھر بڑھتی چلی گئی، لباس اتارتے گئے. لباس تو جس نالین کے ساتھ گئے تھے وہ نالین وہ تھی، لباس وہ جو ان کے قدم مبارک کی نالین بن گئی، وہ حقیقت بشریت. تو یہ سرکار کا اعجاز تھا، اور وہ معجزے کی راتی تھی. ہر چیز مہیر العقول، اس کے عقلی توجیہ آپ نہیں سمجھا سکتے، نہ سمجھ سکتے. آخر تک جب عالم ارواح سے گزرے، عالم طبیعت سے گزرے، سب گزرے، آخر یہ الفاظ بتاتے ہیں فانسلخ الکل یعنی الکل، جو کچھ سب سے الگ ہو گئے. حتی رأى ربہ بالکل، اپنے رب کو اپنی پوری حقیقت کے ساتھ دیکھ لیا. ایک ایک عالم سے گزر رہے، اس کے لوازمات چھوڑتے چلے گئے. اور وہ بشری لوازمات کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ آ کے پھر وہاں سے شروع کرنا تھا. روح البیان میں اس کی وضاحت ہے. تو حضرت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں تھے، معراج میں وہ دنیا چھوڑ چکے تھے، تو کیا دنیا سب کچھ رک گیا تھا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں رکا تھا. دنیا ہی تھی. اس کو جب خدا روکے گا تبھی رکے گا. اس کے رکنے، اس کے چلنے کا کوئی رابطہ نہیں. چل رہے تھے. آپ کا شعر جو ہے کہ بشر میں لاکھ البشر کی شان وہی، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. بشر کے بھیس میں لاکھ البشر کی شان رہی،
یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے؟ بخاری پڑھ کے بھی نہ سمجھے. مقام محمد عربی سمجھ نہ پائے تو پڑھا کیا پڑھا کیا ہے. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں, ان کو ہوا کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں, کس کے اثر میں اس کے اثر میں رہتے کس کے اثر میں رہتے ہیں. کس کے جب میں حیدرآباد آپ کے گیا تھا پہلی بار, تو میں کلکتے سے آیا تھا ٹرین سے حیدرآباد, وہ راستہ کر گیا. تو اس دور میں نواب غیاث الدین اور وہاں کے جو علماء و مشائخ تھے, مرزا حسن زرِ گلاہ, مخصوص لوگ سکندر آباد آئے اور مجھے سکندر آباد میں اتار لیا کہ آپ اتر جائیے, یہاں سے ہم آپ کے قیام گاہ کی طرف لے جائیں گے, آج ہمارا پروگرام نہیں ہے. تو لوگ شور ہوگا, لوگ آ کر تنگ کریں گے, تو یہ سوچا آپ یہاں سے بھی آئیے, آج آرام کیجیے, کل ہمارا. یہ وہ لوگ یہاں آئے, کبھی انہوں نے ہم کو نہیں دیکھا, کبھی کی ملاقات میں میں خود سوچ رہا تھا انہوں نے ہم پہچانا کیسے اور بلایا کیوں, خیر لے کے چلے آئے. اور پھر جو پروگرام ہوا ایسا ہوا. تو بعد میں ایک مرتبہ ایسی مجلس سے میں نے پوچھا, آپ یہ بتائیے آپ کبھی اس کے مجھے نہیں جانتے تھے, آپ نے مجھے بلایا اس لیے کوئی مایوس, کچھ لوگ مایوس تھے, دبلا پتلا, میری باڈی کو دیکھ کر کے میں کیا کس کو بلا دیا. کچھ لوگ مایوس تھے, کچھ لوگ خاموش تھے, اور سب پڑھے لکھے. تو کیسے بلا لیا, مگر اب جلسے کے بعد وہ فرحت میں وہ ساری چیزیں جو ان کا اضطراب تھا وہ ختم ہو گیا. پھر میں نے پوچھا آپ نے کیسے بلا لیا, کہا آپ جو کہنے صحیح ہے, ہمارے لوگوں کے ذہن میں آیا تھا کہ ہم کو غلط مشورہ دیا گیا ہے, مگر وہ لوگ بہت اخلاق والے لوگ ہیں, ایک بات کرتے ہیں تو بد اخلاقی تو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, آپ آج جیسے آپ کی مہمان نوازی ہم کر لیں گے, یہ سب ہوگا. تو انہوں نے کہا ہم نے کوئی غلطی نہیں کی, اگر آپ کو بلایا ایسا نہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں, ہم کو صرف ایک شخص نے بتایا تھا کہ بلانا ہے تو ان کو بلاؤ. ہم نے کہا وہ کون سا ہے, کہا سید العلماء مولانا علی مصطفیٰ مارا علی, پتموں کو بلاؤ. انہوں نے صحیح مشورہ دیا تھا اور ہم نے غلطی نہیں کی, اور اس کا ثبوت اب ہم دیکھ رہے ہیں. مگر پہلے تھا شک, ایک منحنی انسان کیا بولے گا, مگر وہ چیز بہت خوشی کی لہر دوڑ گئی. اور سب سے زیادہ اس کے پیچھے ایک مولانا ابو الوفا افغانی علیہ الرحمہ, بڑے معتبر اور معزز شخص تھے, سارے علماء کے مرجع تھے, مشائخ کے محبوب تھے, قابل آدمی تھے, بہت قابل. انہوں نے ان سے کہا تھا یہ جاہل انسان تمہارے ممبر پر آ کے بوکھل چلا جاتا ہے, پالن حقانی کا زمانہ تھا, اور تم لوگ جواب نہیں دیتے, تمہارے بس کی بات نہیں, حیدرآبادیوں کو بس کی بات نہیں.
اب شمال سے کسی کو بلاؤ. یہ انہوں نے کہا یہ تمہارے بس کی بات ہے, اس موضوع پر تمہارے بس کی بات. شمال سے کسی کو بلاؤ. تو اب شمال کی تلاش میں سید العلماء سے رابطہ ہوا, انہوں نے بتایا. تو مولانا ابوالوفا نے وہ پہلی تقریر جب وضو والعصر کے اوپر میں نے کی تھی, سب سے پہلی وہی تقریر تھی حیدرآباد میں. حیدرآباد, مکمل سنی ٹیپ سے کے ذریعے. اور لوگ کہتے تھے کہ وہ سنتے تھے روتے تھے, پوری تقریر رو کے سنی, خوشی کا اظہار کر رہے تھے, آج میری مراد پوری ہوئی. بہت خوش تھا. پھر میں ان سے ملنے بھی گیا دوسرے دن, بڑی محبت سے ملے. جی بزرگانہ شفقتیں ہوتی ہیں وہ سب. اس کے بعد دوبارہ میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی. تو معلوم ہے کہ میلاد کمیٹی بنانے والے یہ لوگ تھے, انہوں نے. اور پھر ہمیں جامعہ نظامیہ کے علماء نے بھی بہت محبت سے, مولانا عبدالحمید صاحب, طاہر رضوی صاحب, یہ سب بہت محبت سے جامعہ نظامیہ میں خود پروگرام بھی کرتے تھے. اسی موقع پر علماء ہی سب رہتے تھے. کون سے سن کی بات ہے یہ؟ ابھی بہت پہلے کی بات ہے. نہیں اس کے بعد سن 62 میں تو وہ تو میں تو سن 62 کے بعد ہی 70s کے قریب میں ہوگا, مگر بس 70s میں ہوگا, ارلی 70s, ہاں صحیح. ارلی 70s یا اس سے بھی پہلے. کیونکہ سن 61 میں تو دادا میاں کا انتقال ہوا. ہاں نا, وہ تو میں تو سن 62 میں نکلا کیونکہ گھر سے. 70s میں آ گئے تھے یہاں, 70s میں آپ کی تقریر. اب وہ انتقال کے بعد 1 سال آپ نے اور تعلیم حاصل کی. وہ سب تعلیم الگ چیز ہے. سن 61 میں حضرت کا انتقال, سن 62 میں میری فراغت. یہ ہے مختصر. 70 سے شروع ہو گیا آپ کا سلسلہ, کیونکہ پانم خانی کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا. وہ ایک عجیب. آپ 10 سال تھے اشرفیہ میں؟ ہاں 10 سال تک, سن 52 سے سن 62 تک کھسا ہی نہیں گئی. تو 1 سال کا کورس ہو گیا ہے. نہیں وہاں نہیں. نہیں جسٹ ایسے جو ابھی آپ نے. مگر یہ بات ہے کہ ہمارا جو رویہ تھا وہ اساتذہ بھی مطمئن تھے, طلبا بھی خوش تھے, عوام بھی. ایسا کچھ نہیں تھا. ہمارے دوست لوگ جو ہمارے ساتھی لوگ جو ہم سے زیادہ ذہین بھی تھے, قابل بھی تھے, مولانا محمد احمد وغیرہ جیسے لوگ, سمجھا, مولانا نعمان خان, شیخ القرآن. شیخ القرآن مجھ سے سینئر تھے. تو وہ ہم جماعت. اب میں اپنے حساب سے اپنے طریقہ میں رات کو میں مطالعہ تو ضرور کرتا تھا, مگر مشقی جلسے میں کبھی نہیں جاتا تھا, کبھی نہیں. جیسے مجھے ضد ہو گئی ہو کہ مجھے مشقی جلسے میں جانا ہی نہیں. ہمارے اساتذہ چاہتے تھے, وہ بھی محبت تھی ان کی. مولانا شمس الحق صاحب وغیرہ چاہتے تھے یہ میاں بہت غلط کر رہے ہیں, محدث اعظم کا بیٹا نہ بولے, یہ ان کو فکر تھی. اور محدث اعظم سے جب لوگوں نے شکایت کی تو انہوں نے کہا مولانا مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا. مشہور ہے یہ بات, مشہور سنا. تو انہوں نے خاموش کر دیا. حافظ ملت سے شکایت, حضور یہ نہیں شریک ہوتے. تو ان کا جواب تھا نہیں شریک ہوتے تو کرتے کیا ہیں, آپ صرف پڑھتے رہتے ہیں, رات کو پڑھتے رہتے ہیں.
اپنی کتابیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں کہ ان کو وہی کرنے دو، فکر مت کرو. کبھی نہیں کہا. کبھی کہتے نا مولانا شمس اللہ صاحب بیچارے بہت محبت کرنے والے تھے، وہ بہت چاہتے تھے. ایک مرتبہ ان اساتذہ نے ایک پروگرام بنایا کہ ایسا کرو کہ مشقی جلسے کا صدر انہی کو بنا دو. تب تو آئیں گے نا، تب تو آئیں گے. بنا دیا. حافظ ملت نے منظوری بھی دے دی. اب مشقی جلسے کا صدر میں. اب جب میری باری آئے گی تو بولنا پڑے گا نا. یہ تھا ان کا جیسے تو میرے ساتھی تھے نعمان خان. ہم نے کہا ہماری تکلیف تو یہ خان ہی ہے، یہی دوست کر پائے گا، کوئی دوسرا نہیں. بہت میرے عزیز ساتھیوں میں، قابل ساتھیوں میں مولانا نعمان خان جو کورونا ہی میں پورا ادارہ کو سنبھالے ہوئے تھے. مولانا قمر الزمان صاحب کے بڑے معتمد تھے، سمجھا. وہ ہمارے ساتھیوں میں تھے، بہت لائق فائق، منتظم، بہت انتظامی صلاحیت بہت. تو میں نے کہا وہ ہمارے بے تکلف دوستوں میں، ہم نے کہا آپ کام کچھ کیجیے. کہا میں کروں گا، آپ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے منصوبہ کر لیا اپنی طرف. اب نام آیا، وہ جمعرات کو ہوا کرتے تھے. نعمان خان کا نام تھا. اب میں صدر ہوں اور یہ بنا ہوا پروگرام ہے. میں نے مولانا نعمان خان صاحب کا نام پیش کیا کہ اب آپ کے سامنے مولانا نعمان خان صاحب آئیں گے، اپنے خیالات کا اظہار کریں. وہ آئے، خطبہ میں پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا کہ میں صدر محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ میں ابھی تیاری میں نہیں کر سکا، میں آئندہ انشاءاللہ کچھ کہوں گا. تو میں نے کہا پچھلی بار بھی آپ نے معذرت کی تھی، لہذا یہ معذرت آپ کی سنی نہیں جائے گی. پچھلی بار بھی آپ نے یہی کہا تھا، سمجھا. اب وہ انہوں نے اپنی جو ترکیب سوچی تھی، انہوں نے کہا حضرت آپ تو قبول کر لیجئے، آپ کبھی بولے بس میں قلم کاغذ لے کے بیٹھ گیا کہ کرسی صدارت کی سخت توہین کی گئی. میں صدر ہوں، سخت توہین کی گئی. اور اس کے بعد ایک تجویز حافظ ملت میں، حضرت یہ طلبہ ہمارے کچھ دوست ہیں، کچھ ساتھی ہیں، کچھ ہم سے سینئر بھی ہیں، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہ سکتے، یہاں کوئی مدرس ہونا چاہیے اور وہ کنٹرول کرے گا. حافظ ملت نے کہا ٹھیک ہے. بفوراً ہم خوبصورتی کے ساتھ سے باہر ہو گئے. حافظ ملت جو بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے، ہم کو پہلی بار بھیونڈی میں سنتے ہیں. آخری پہلی تقریر ہماری بہرائچ میں ہوتی ہے. ہمارے ساتھی بھی حیران، ہمارے استاد بھی حیران، ہماری لائف دیکھنے والے حیران، یہ ہے کیا؟ یہ ہو کہنا. مگر سب کو یہ خوش عقیدہ تھے، سبھی خوش عقیدہ تھا. کچھ اپنے طور پر انہوں نے یہ بتانا تھا کہ اس کے پیچھے محدث اعظم کا ہاتھ، بے شک، ورنہ یہ تو ناممکن ہے. ہمارے ہاشمیاں بھی بہترین خطیب ہیں، برجستہ خطابت کرنے والے، آپ خوب جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. مگر انہوں نے محنت کیا اس کام کے لیے، بہت محنت کی. وہ دوران طالب علمی ہی میں خطابت کرتے پھر رہے تھے، جگہ جگہ اپنی شہرت قائم کر دی تھی، شہرت قائم کر دی تھی. تو معلوم ہوا کہ ان کی محنت کا بھی
ثمرہ ان کو ملا اور ہم نے کبھی نہیں کیا. تو اب سوال یہ ہے کسی کا ہاتھ ہے اور کچھ نہیں. ان کے پاس تو کچھ نہیں, کسی کا ہاتھ ہے. مطابقت تھی حالت کی سے سب تعجب کرتے. حضرت آپ بولنا پسند کیوں نہیں فرماتے تھے شروع میں ابتدال؟ میں اس کو اس لیے نہیں, آپ بولنے کے لیے تیاری کے لیے کچھ ٹائم لگا نا, مضمون لکھیے پھر اس کو رٹیے پھر اس کو بول, یہ وقت ضائع ہو رہا ہے, اس کو ہم پڑھنے میں لگائیں گے. ہاں ورنہ کچھ بولنے والے ایسے جو لکھ کے بولنے, وہ غصب کے بولنے والے لوگ, مگر وہیں تک رہ گئے بڑا قسم کے بول. یہ علامہ ظفر ادیبی صاحب کا جو آپ نے تقریر پوری, علامہ ظفر ادیبی صاحب زبردست خطیب, یعنی مفتی عبد المنان صاحب خود خطیب بہت زبردست, عالم بہت زبردست, بحر العلوم انہیں کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری جماعت میں فنی مقرر اگر کوئی ہے تو ظفر ادیبی. فنی مقرر یعنی وہ جو تقریر کریں تو موضوع لے کر موضوع سے ہٹتے ہی نہیں تھے, ایک بار برابر, اور ایسا رہتا بہترین مضمون اور ترتیب, اور ایسا یاد کہ اگر وہ بار بار آپ سنا تو وہی جملے کا بھی فرق نہیں ہوگا, چیز سب نہیں کی ہے, مگر ان کا انداز ایسا تھا بالکل, اور بہت اور سے آپ سنے تب ان کو مزہ آئے گا نہیں تھے. اور پہلے وہ تقریر لکھتے تھے پھر محفوظ کرتے تھے, پھر کرنے کے بعد دیہات میں کرتے تھے, اشتہار میں میلا شریف کا پروگرام ان کو, اس میں پھر جب بالکل اس پر قدرت ہو جاتی تھی تو اب بڑی جگہ بنیے باغ بنارس علی گڑھ یونیورسٹی تب یہ بڑی بڑی جگہ پر وہ خطاب کرتے تھے. اتنی احتیاط کے ساتھ کوئی جملہ بھی ایسا ویسا نہ ہو, ایسے ہی احتیاط یہ نہیں, وہی کیا تھا. اور حضرت مفتی آگرہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. مفتی آگرہ جو تھے لکھتے تھے, تقریر کرنے سے پہلے پڑھتے تھے, کوئی جملہ چھوٹنے نہ پائے, کوئی عبارت ہے. اور ویسے سرسری تقریر تو اچھی سے اچھی وہ لوگ کر ہی لیتے تھے, اتنی تو لیاقت تھی, اس قدر بہت محنت جہاں چاہتے جیسے چاہتے کرتے تھے, مگر کہیں خاص جگہ ان کو تقریر کرنے. مفتی آگرہ کی تقریر ایک ہم نے مبارک پور میں سنی, غضب 2-2.5 گھنٹے کی تقریر, غضب کی طرح پتہ جیسے علم کا دریا بہ رہا. تو ظفر ادیبی صاحب کو میں نے 2-3 بار سنا تھا مبارک, ضرور سنا ہوگا ان کی تقریر بھی اہل علم, مگر یہ ہے کہ جوہلا نہیں پسند کرتے تھے صاحب, یہ وہ نہیں پسند کرتے, وہ مقبول نہیں ہوئے جاہل, مگر وہ بڑی بڑی جگہ میں بہت زیادہ عزت محبت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے. ظفر ادیبی ان کے جتنے ہم عرض تھے سب احساس کمتری کا شکار ہو گئے, سبوں نے اپنے کو کم مان لیا ان سے. آپ کا بھی ایک ماشاء اللہ ایک انداز جو ہے تقریر کا بہت ہی یونیک ہے, کہ وہ اس طرح سے کہ دماغ کو بھی اس کی سمجھ آتی ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارے دور میں کچھ اچھے دماغ والے پیدا ہو گئے, انہوں نے آسانی سے سمجھ لیا, ورنہ ہم بھی اسی پریشانی میں پڑ جاتے. اور ماشاءاللہ آپ جو درود ہاں وہ تو ہماری عادت بن گئی, عادت بن گئی ماشاءاللہ. درود جو وہ جہاں ٹوٹے وہاں درود شروع. ہاں اچھا, وہ کوئی کیسے شروع ہوا وہ ختم کبھی نہیں ہوا, وہ ایک بات.
यहाँ तक कि बेंगलोर में मैं कह रहा था एक जहाँ दरूद छूट गया, पब्लिक है हजरत दरूद पढ़िए, मैं कह लीजिए साहब अब हम छोड़ भी नहीं सकते। दरूद आप जो दरूद पढ़ते हैं वो पढ़ते रहिए। असल बात यह है, ये जो नारा लगाने वाले थे ना, ये खला को हम कैसा पूरा करें? चुप होना ही पड़ेगा इन नारा वालों के लिए, तो हमने उस जगह को दरूद के लिए रख लिया। ये चुप होंगे नहीं और शुरू करते हैं तो पूरा निसाब पूरा कर जाते हैं, तब जाके वो तस्कीन होती है, समझे? आखिर में गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे और ख्वाजा का दामन नहीं, जितना याद है सब समझा। इस पर हमारे सैयद मकबूल अहमद कश्मीरी, वो भी बहुत आलिम फाजिल और मुफ्ती आज़म हिंद की हम उम्र समझिए, ज़िंदगी भर उन्होंने, उनकी भी कुछ ज़ियारत हमें हुई है, मुलाकात भी हुई है, कभी कभी उन पर जज्बे की भी कैफियत तारी हो जाती थी। जब उनको लोग लेने आते और नारे लगाते थे, उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा कहता तो हजरत कहते थे ये सब झूठे हैं, ये सब झूठे हैं, तुमने पकड़ा ही कहाँ है? तो कहते नहीं छोड़ेंगे, तुमने उसका दामन पकड़ा ही कहाँ? सही, छोड़ने के लिए पकड़ना जरूरी है। सही बात। पकड़ा ही कहाँ है? ऐसे ऐसे लोग, ऐसे बुजुर्गों की सुबत मिल जाती है। ये हमारे मकबूल अहमद कश्मीरी जो है, हमारे जुनूब के उलमा में चंद लोगों, शुमार गाँव में चंद लोगों को जानते थे। एक तो मुफ्ती आज़म को, एक मौलाना हशमत अली साहब, एक मुहद्दिस आज़म, बस ज़्यादा को नहीं जानते। मौलाना महबूब अली खान साहब, इतनी को जानते थे। और शुमार के उलमा को ऐसे वाकिफ नहीं थे ज़्यादा, मगर थे जबरदस्त आलिम फारसी। सैयद जामिया निज़ामिया में कभी खिताब हुआ है आपको? जामिया निज़ामिया में? अरे कई बार। अच्छा। वहाँ बहुत, वहाँ तो उलमा जो थे वो आकर आगे ही बैठ जाते थे। और वहाँ के शेखुल जामिया मौलाना अब्दुल हमीद, उनसे हमारी मुलाकात। अब तो जो है मौलाना खलील साहब है, उनके शेख जामिया, वो भी बड़ी मोहब्बत करते हैं। मौलाना ताहिर रज़वी साहब अरबी अदब के बादशाह थे, मौलाना इब्राहिम के शागिर्द थे, सैयद इब्राहिम। ये जो शेर है हज़रत के, मुझे मुबाला की नातवानी सहारा देने वो उठ गया, इसका पस मंज़र क्या था? हाँ, मुझे मुबारक ये नातवानी सहारा देने लौट के आए, खिरद है। नहीं, ये तो ये इस शेर में तो कुछ नहीं है, मगर ये शेर जहाँ पढ़ा गया वहाँ बहुत कुछ। ये मारारा शरीफ में पढ़ा गया, उर्स के मौके पर पढ़ा गया, समझे? और उस वक्त बड़े हमारे साथ बुजुर्ग हुआ, हजरत मुफ्ती आज़म भी बड़े। अच्छा, मारारा शरीफ का जो जलसा होता था, आम मुकर्रिरीन के बस की बात नहीं है। क्यों? एक चौकी बिछा दिया, चौकी पर एक कुर्सी, अब कुर्सी पर मुकर्रिर, उस सामने मुफ्ती आज़म में से उलमा मशाइख सामने, अवाम पीछे, तो जो नारा लगाने वाले वो तो पीछे। अच्छे अच्छे की हिम्मत हार जाएगी ऐसे मजमे में, क्या बोले, इनको क्या समझाए। और बड़े अदब के साथ कालीन बिछी हुई, उस पर ये बुजुर्गवार सब बैठे,
समझे, ऐसी जगह का प्रोग्राम हमारे रशी हमारा शरीफ मुफ्ती शरीफुल हक साहब ने बहुत शानदार खिताब किया था, बहुत शानदार खिताब। उसको भी मुफ्ती आजम ने सुना, तो वो तो काबिल आदमी थे और ऐसी कोई ताज्जुब की बात नहीं। मगर जब क़याम का पर पहुंचे तो हजरत ने मुझे कुछ दुआइया कलमात से नवाजा मुफ्ती आजम ने, और फिर कहा, मैंने सोचा कि अब आपके बाद ये मुफ्ती साहब क्या बोलेंगे, मगर माशाअल्लाह इन्होंने खूब इस तरह से एक भी लफ्जी खामी कोई होती छोड़ते थे नहीं, बताना जरूरी था। ये उनका कमाल था, लोग डरते थे उनके सामने बात। ऐसे में आप तकरीर करें, सारा मारा बहुत ज्यादा, अब समझ लीजिए बड़ी बड़ी शख्सियतें समझे। मौलाना आली मुस्तफ़ा अलैहि रहमत के वालिद थे, वो उनका नाम आली इबा था, अलैहि रहमत, बहुत काबिल लोग। तो मौलाना आली मुस्तफ़ा कहते हैं कि मियाँ हमारे वालिद बुजुर्गवार दाद देने में बहुत बखील हैं मगर उन्होंने आपके लिए वाह कर दिया तो मैं समझ गया आपको सनद मिल गई बहुत बखील है। ऐसे ऐसे बुजुर्गों का साथ हो जाता है। तो वो मुशारा इस तरह ही था, निगाह नूरी का फिर करम है, निगाह नूरी पिला रही है, ये तरह थे। हजरत नूरी मियाँ का उर्स था, तो निगाह नूरी का फिर करम है, निगाह नूरी पिला रही है, समझे, ये था। तो एक शेर मुफ्ती आजम सुनकर वाह कह, उनका वाह करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पहले तज़मीन जो मैंने की, ये बहुत ज़माने की बातें हैं, अब आप लोगों की तवज्जो से अगर याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। वाकई में समझे? मैं इन इनायात पर नछावर, कभी न रखा रही ने सागर, मैं इन इनायात पर नछावर, कभी न रखा रही ने सागर, निगाह नूरी का फिर करा, निगाह नूरी फिर और मुफ्ती आजम ने जिस पर बात कहा था वो मिसरा ये है कि निगाह नूरी का फिर करम है, निगाह नूरी पिला रही है। मुझे मुबारक ये नातवानी, वाह, मुझे मुबारक ये ना, अब पहले ही फिजा बनाइए, मुझे मुबारक ये नातवानी, सहारा देने वो उठ के आए, पूरा फिजा बन गई, पूरी बात की बात। मुझे मुबारक ये नातवानी, सहारा देने वो उठ के आए, खिरत है हैरां कि एक तवाना को नातवानी उठा रही, खिरत हैरां है कि तवाना को नातवानी उठा रही। सुभान अल्लाह, सुभान इस पर मुफ्ती आजम वाह,
ایک مرتبہ حضرت مفتی اعظم مارا تو کئی بار میں گیا تھا، تو سید میاں نے کیا کیا، ہم دونوں کو ایک ہی کمرے میں ٹھہرا لیا، مارا۔ اب ایک کمرے میں ٹیک لگائے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ٹیک لگایا، مفتی اعظم بیٹھے، نہ وہ اٹھ رہے ہیں نہ ہم اٹھ رہے ہیں۔ وہ سوچنے پہلے یہ اٹھ رہے ہیں، میں سوچنے پہلے وہ۔ اس لیے کہ میں تو بہت چھوٹا، حضرت اٹھتے ہی نہیں تھے۔ اب کسی ضرورت سے سید میاں مکان میں سے نکلے، دیکھا کہ لائٹ چل رہی، کیا معاملہ، میرے اس میں پھر آئے، دیکھا دونوں ایسے ہی بیٹھے ہوئے جیسے۔ تب سید میاں نے کہا اچھا آپ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے، میں حکم دیتا ہوں دونوں ایک ساتھ اٹھے۔ تو مفتی اعظم بھی ہنستے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ پھر میں نے کہا دیکھیے میرا کمرہ الگ کیجیے، اور ان کو حضرت کو تکلیف ہو جاتی ہے، تو الگ کہا فوراً رکھی۔ کچھوچے شریف سے سید العلماء کو بڑی محبت تھی، یہاں تکلیف اٹھا کے بھی آیا تو ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی، اس تکلیف کو مزہ لے لے کے بیان کرتے تھے، ورنہ اتنے نازک مزاج آدمی تھے۔ اگر آپ نے کہا حضرت ایک تاریخ دے دیا، حضور ایک اور، اب ایک بھی نہیں، اس ٹائم اب نہیں تو پھر نہیں، جو ملی تھی وہ بھی کینسل۔ ہاں وہ بھی ہوتا۔ گورکھپور میں جلسے میں سید میاں گئے، اور میں سمجھتا ہوں کچھ انہوں سے غلطی یہ ہوگی، شاید لینے کے لیے اسٹیشن لوگ نہیں پہنچ پائے، تو سید میاں وہاں سے رکشا کرتے، رکشے پر جلسے گاہ آتے ہیں، پھر جلسے والوں کو بلاتے ہیں، جب آ گئے میں آ گیا نا اب میں جا رہا ہوں۔ ہاشمی میاں بھی وہاں موجود تھے، اب حضور سب حضرت، اگر وہ ماننے والا، وہ قسم بھی کھا لیا کہ نہیں رکوں گا، بالکل حلف شرعی۔ تب لوگوں ہاشمی میاں سے پڑھ کے بلا آپ کچھ کیجیے، تو کچھوچا شریف کا لحاظ بہت تمام بزرگوں میں تھا، تو ہاشمی میاں نے اپنے انداز میں، اور ایک بات وہ کہا کرتے تھے، ہم امام حسن کی اولاد سے، وہ امام حسین کی اولاد، تو وہ کہتے ہیں امام حسن ہاتھ دے سکتے، حسین ہی جو وہ نہیں۔ اس طرح کی باتیں بھی پڑ جاتے تھے۔ ہاشمی میاں نے فائدہ لکھا کہ آپ چلے جائیں گے، یہاں پر نقصان ہے، آپ کو میں تو قسم کھا چکا کہ اب آپ کا رکنا اور بھی ضروری، آپ کے رکنے سے 10 مسکینوں کو فائدہ ہوگا، 10 مسکینوں کو فائدہ ہوگا، ہم کفارہ آپ کا ادا کراتے ہیں، تب رک گئے، 10 مسکینوں کو فائدہ ہوا، ان کو کھانا کھلائے گا۔ مگر یہ ہاشمی کے سوا کوئی کسی کی بات کو مانتے نہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو مشکل تھا، یعنی نازک مثال ایسے تھی۔ مگر یہی سید میاں کچھوچا آ رہے ہیں، اکبر پور پہنچے، کوئی سواری نہیں ملی آنے کی، ایک گورنمنٹ کی بس ریزرو کرا لی کہ ہم کو پہنچاؤ، پوری بس، پوری بس،
بس خاری سے آگے وہ بھی نہیں جاتی کہ چھوچا کما ہو رہا ہے. اسی بس میں رات بھر گزاری. صبح پھر رکشا کر کے بیٹھ کے آئے اور اس واقعے کو نہ کوئی غصہ نہ کوئی جلال, بڑے ہنس کر کے جیسے معلوم ہوتا ہے ایسا رات بھر مچھروں نے مشاعرے میں نہ جانے کتنی غزلیں سنا ڈالی. مزہ دے رہے ورنہ اتنے نازک مزاج ہیں. اور حضرت اشرفی میاں کو ہمیشہ انہوں نے اشرفی نانا کہتے تھے. اشرفی نانا کوئی رشتہ بھی ان کی کوئی پھوپھی ہمارے کچوچے میں بھی مدفون ہے. وہ بتاتے تھے سفر شوق کا حاصل ہے فقط سر ہر خار عقیق یمنی. مجھے ایک بار ریلوے اسٹیشن پر آپ اور مفسر اعظم جو کچھ لوگ لینے آنے والے تھے. اچھا وہ تو دوسری بات تھی. اصل میں کانفرنس جو ہو رہی تھی کانپور میں, اور مفتی اعظم بھی اس میں شریک, تم روح رواں سمجھتے. مگر بمبئی سے جب ہم لوگ چلے تو ایک ہی ٹرین پہ چلے مفتی اعظم میں. اب مفتی اعظم کی ایک عجیب عادت کریمہ یہ تھی کہ ہمیشہ تھرڈ کلاس ہی میں چلتے تھے اور ریزرو کرا کے نہیں, بس ایسے گھسپیٹیا والا. ارے 3 ٹائر اس وقت چل رہا تھا, 3 ٹائر میں بھی کر سکتا مگر وہ کبھی نہیں ایسے. تو یہی انہوں نے کیا کہ وہ ایسے عام چالو ڈبے میں بیٹھ گئے, لوگوں نے لا کے بٹھا دیا, اور اسی ٹرین کے اندر میں 3 ٹائر میں تھا. اسی ٹرین میں شروع میں ان کا ڈبہ بہت خالی تھا. میں ملنے کے لیے بیچ میں گیا تو کہا تو آ جاؤ تم بھی یہیں. ہم نے کہا نہیں آپ رہیں, میں آرام سے ہوں. میں سمجھ رہا تھا کہ اس جنرل ڈبے کی پوزیشن کب کیسے بدل جائے, سمجھا. خیر پھر بھوپال جب پہنچے, بھوپالی حضرت مفتی اعظم کا معاملہ یہ تھا, چاہنے والے ضد کرتے جہاں چاہتے اتار دیتے. ہاں بس جہاں چاہتے اتار دیتے, کوئی ایسا نہیں کہ نہیں کھس. بھوپالیوں نے یہی کیا, اور حضرت کے ڈبے میں اتنے لوگ بھرے ہوئے تھے کہ ان کو اتارنا ضروری بھی تھا. اور حضرت کیسے بیٹھے ہوئے تھے. میں اتر کر آیا تھا ملنے کے لیے, حضرت دیکھ کر مسکراتے, اچھا کیا تم نے نہیں, تم یہاں نہیں, اچھا کیا. اب بھوپالیوں نے ہم سے بھی تعارف ہو گیا, وہیں کھڑے کھڑے اسی سے آپ بھی رک جائیے. ہم نے کہا بھائی ہاں یہ تو ہمارے باپ دادا کی بھی روش نہیں ہے کہ اس طرح سے بیچ میں ہو. مگر میں نے مفتی اعظم سے کہا حضرت اب تو میرا جانا بہت ضروری ہے, کل آپ کا انتظار لوگ کر رہے ہوں گے کانپور, تو میں اتر کر آپ کا تار بن جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ حضرت اس طرح رک گئے, اب کل آ رہے ہیں. تو حضرت دوسرے دن پہنچے, پہلے دن نہیں پہنچ سکے. مگر میں پروگرام کو کینسل کرنا, بیچ میں اتر جانا کبھی میری عادت بھی نہیں رہی, اور لوگ مجھ سے اصرار بھی نہیں کرتے. مگر حضرت کو جہاں چاہیے ہوتا. اب وہ رحیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں, نیک لوگ ہیں, کسی کی وہ یہ فرق محسوس کرتے ہیں کہ مجھے میں وہاں جا رہا ہوں, کانپور میں صرف بیٹھنا ہی تو ہے نا, مجھے خطاب نہیں کرنا, مجھے یہ نہیں کرنا. اور ان لوگوں کی عقیدت محبت
تو دونوں میں وزن کرتے بہتر کون سا ہے فی الحال. چلو ان کی بات مان لو، ان کی بات ماننے سے کوئی شرعی قباحت نہیں. ہم کو یہ فخر کرنے کا موقع ضرور مل گیا کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں ہندوستان کی جن کی ہم نے زیارت کی، ہمارے بچے نہیں دیکھ سکے. تو ہمارے ذہن میں ایک البم ہے، اس میں ایسی ایسی صورتیں. حضور مفتی اعظم ہند ہیں، سعید العلماء ہیں، حشمت علی صاحب علیہ السلام، اور کون کون سے ہیں سر؟ مفسر اعظم، مفسر اعظم، ہاں مفسر اعظم ان کے ساتھ وہ بھی عجیب و غریب قسم کے بزرگ تھے. مولانا ابراہیم رضا خان صاحب علیہ الرحمہ، وہ غصہ ان کو بہت تھا. اب بنگال کا رائے گنج اسٹیشن وہ بھی پوچھے، میں بھی اتر، وہاں لینے والے نہیں پہنچے تھے. حضرت میں تو نہیں جاتا، میں واپس جاؤں. تو میں نے کبھی نہیں کہا، میں نے کہا حضرت آپ جو کہتے ٹھیک ہے، مگر ابھی کس ٹرین سے واپس جائیں گے؟ پہلے ٹرین آئے تو اس کو اس میں بھی 4-5 گھنٹے باقی. تو ایسا چلی پلیٹ فارم پر رہنے سے کوئی فائدہ نہیں. میٹنگ روم میں ان کو لے کے چلے گئے ہوتے ہوئے وہاں بیٹھے. اور یہ لوگ جو ہم کو لینے آئے تھے وہ کہیں بازار چلے گئے، ٹرین لیٹ تھی. پھر اس کے بعد پھر وہ آ گئے، وہ وقت پر آ گئے. ارے ماں بہت گرم، نہیں میں جاؤں گا. تو ان کے مزاج کے مطابق میں نے کہا حضرت ایسا ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں ٹھیک ہے، آپ بیٹھیے، 4 گھنٹے کے بعد ٹرین آئے گی، اس پر بیٹھ کے واپس چلے جائیں گے. کہا اور آپ؟ میں تو جا رہا ہوں، جو ٹیکسی بیٹھوں گا آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا. اچھا میں دیا. اور پھر میں نے ان لوگوں آنے والے سے کہا دیکھیے حضرت جتنا ڈانٹیں سن لو، ہاں کچھ کرے گا میں نے. تو حضرت بھی خوب ڈانٹا اور یہ لوگ سن کر کے پہلے عزت کو احترام کے ساتھ. بڑی اچھی مجلسیں ہوتی تھیں ان بزرگوں کی، ہمیشہ علمی باتیں کچھ. اور جب یہ مفسر اعظم وہاں پہنچے تو بنگال میں ایک شور تھا کہ اس گروہ میں ایک محدث اعظم تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اب یہاں کوئی محدث اعظم نہیں. اچھا غیر مقلد بھی مانتے تھے. تو میں نے حضرت سے کہا صاحب یہ شور ہے یہاں پر، کوئی محدث اعظم نہیں ہے یہاں. سنا انہوں نے، مگر جب انہوں نے تقریر شروع کی مولانا ابراہیم رضا خان صاحب نے، تو 2.5-3 گھنٹے تک صرف حدیث ہی سناتے رہے. ارے سارے بنگالی حیران، ارے ایسا محدث، بس یہی بتانا تھا. بہت آرام سے اور جم کر کے، وہ ایک خاص انداز تھا ان کی تقریر کا، ان کے خطاب کا، بہت زیادہ شفا شریف، سمجھا، اشد اللمات، مدارج النبوت، اس کے وہ حافظ تھے. یہ پتہ نہیں تھا کہ غیر مخلص تھے، محدث اعظم کو مانتے تھے. ہاں وہ مانتے تھے. محدث اعظم کا ایک مناظرہ بھی ہوا تھا اسی علاقے میں، رائے گنج کا علاقہ، بنگال. بنگال.
बड़ा मजमा हो जाता था। आम जलसों में इतने मजमा हो जाता, लोग बैलगाड़ी पर बैठ बैठ के आते हैं और मुनाजरे के लिए उन लोगों ने बहुत सारे मौलवियों को जमा कर रखा। तकलीद का मसला उसी पर मुनाजरा सब गैर मुकर्रर बहुत मौत। बंगाली बेचारे डर गए, हमारी तरफ आने, हजरत बहुत मौलवी आए हैं। कहा हजरत आप एक हैं, उसके इतने लोग देखेंगे तो समझेंगे सच्चे भाई हैं, उनका मौलवी ज्यादा है, आप एक हैं। कहा ठीक है, इसका भी इंतजाम कर लेते हैं। कहा अपने इलाके के गैर मारूफ दाढ़ी वालों को तलाश कर, जिसको लोग पहचानते ना, और उनको पगड़ी बांध दो सबको, और सबको मेरे दाएं बाएं बिठा दो, बिठा दो, और उनको हिदायत ये करना कुछ बोले नहीं। जब मैं इधर चेहरा करूं तो ये कहें सुभान अल्लाह, जब मैं इधर चेहरा करूं तो माशा अल्लाह, बस इतना नहीं बोले, ज्यादा न बोलो। इन सबको ट्रेन करके बैठा दिया गया। अब सब सफेद दाढ़ी वाले पकड़ी पहने बैठे। पहला असर बंगालियों पे ये पड़ा कि हमारी तरह सब जवान है, सब बूढ़े, ज्यादा आदमी है। एक असर तो ये पड़ा। और हजरत ने जब मुनाजरा शुरू किया, वो अजीब व गरीब मुनाजरा, बैठे कि ये बात बताओ, यहाँ पर सब बैठे हैं, इधर आप इस लोग भी बैठे हैं स्टेज पर, सब एक साथ बोलेंगे कि कोई एक बोलेगा? सब एक साथ बोलेंगे क्या कोई एक बोलेगा? अब कोई भी इसको नहीं पसंद करे, नहीं साहब एक ही बोलेंगे, एक बोल, लिखो, एक कागज पर लिख के दो, यहाँ हमारे पास जितने लोग हैं मैं सब नहीं बोलेगा, एक ही बोलेगा। पर्चा मंगवा लिया। अच्छा एक बात ये बताओ, वो जो बोलेगा अगर वो हार गया तो ये उसी की हार है या सबकी हार है? इससे पहले ये पूछा, हार के पहले, अगर वो जीत गया तो ये उसी की जीत होगी या सबकी जीत? पहले सबकी जीत होगी, और अगर वो हार गया तो ये उसी की हार या सबकी हार? सबकी हार। वो भी मान गया, वो भी नहीं मान गया। अब कहते हैं मुनाजरा तो खत्म हो गया, मुनाजरा खत्म हो गया। तकलीद इसी को तो कहते हैं कि किसी पर ऐसा एतमाद हो कि उसकी जीत अपनी जीत, उसकी हार अपनी हार। तुम मान चुके। इस मौलवी को, इतना जाहिल मौलवी को तुमने ये मुकाम दे दिया, इसकी हार तुम्हारी हार, इसकी जीत तुम्हारी जीत। तो इससे बेहतर तो हमारे इमाम आजम सब तखर बखर से भाग गए। मुनाजरा हुआ भी नहीं, मुनाजरा हो भी गए। ऐसा खिलाते थे। जी ये नहीं कहा जा सकता किसने दिया, अच्छा। कैसे दिया, ठीक है। मगर ये चीज हो गई, जी। हो गई, कैसे हुई उसका पता हमें भी सही नहीं है। ठीक। मगर ये बनारस की जो कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें मुहद्दिस अलीपुरी जमात अली शाह साहब अपनी जगह पर इनको सदर बनाया। उसमें सारे उलमा ने इत्तेफाक
ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی گوشہ نکل آیا. حدیث علی پوری نے تو بہت زیادہ محبت سے، تو بہت قابل آدمی تھے، بہت بزرگ آدمی تھے علی پور شریف. انہوں نے یہ کہا کہ ان کی بات ہماری بات ہے، ان کا قول ہمارا قول ہے، ان کے پیچھے چلو تو ہمارے پیچھے چلو. اس طرح سے بڑی محبت کی کروا جماعت علی شاہ. جماعت علی شاہ. اس کانفرنس کے بغیر سے بولی تھی. یہ نہیں بزرگوار تھے، ہندوستان پاکستان کے سارے مسلمان ایک پرچم کے نیچے آ گئے، ورنہ نہیں آ سکتے تھے. اور یہ لوگ بالکل اختلافات کنارے دیتے تھے. اختلاف میں یہ اسلام کا فروغ، اسلام کا ارتقاء ان کی نگاہ میں تھا. اب آگے کیا ہوا تو ہم لوگوں نے کیا جو کیا. انہوں نے تو نہیں چاہا تھا ایسے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما تحب وترضى. صل عليه. اللهم انا نعوذ بفضلك القديم من تقسيم السكر صادق المصابين من المرسلين والشباب الصالحين. سبحان الله.